أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات، پچھلی مجلس دجال سے متعلق تھی اور یہاں پر آ کر ختم ہوئی کہ دجال کہاں سے نکلے گا اور اس کے پیروکار کون ہوں گے، جس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج الدجال من ارض بالمشرق یقال لها خراسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق کے علاقے ایک زمین سے نکلے گا، ایک آبادی سے اٹھے گا، ایک ملک سے اٹھے گا جس کا نام خراسان ہے. یہیں سے ہمارے بہت سے ان بھائیوں کی غلطی کا احساس ہوتا ہے جو دجال کو کوئی غیر حقیقی چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق کم اور عقل سے متعلق زیادہ ہے. چونکہ ان کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے متعلق محدود اور ان کا اعتماد اپنی عقل اور سائنس پر زیادہ ہے. چونکہ ان کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور غیبیات سے متعلق کم اور اپنی محسوسات پر زیادہ ہے، اس لیے ان سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی وہ علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ جن کو پڑھ لینے کے بعد اور جن پر تھوڑی سی توجہ دے دینے کے بعد کوئی بھی مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو مانتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، انہیں صحیح راستے پر لے چلتی ہے. اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں. تو اگر غیب پر ان کا ایمان پختہ ہوگا تو یقیناً ان سے اس قسم کی غلطیاں نہیں ہوں گی. علی کل حال یہ بات واضح طور پر احادیث اور صحیح احادیث بلکہ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث سے یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا اور بالضبط اس کا اولی خروج مشرق میں خراسان سے ہوگا. پھر وہاں سے وہ اپنی فوج کو لے کر کے اصفہان پہنچے گا جہاں کے 70,000 یہودی اس کی اتباع کریں گے. پھر وہ مسلمانوں کے علاقے پر حملہ آور ہوگا. علی کل حال دجال ایک ایسی چیز ہے جو یقیناً خوف کھانے والی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں دجال کو روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے. حالانکہ آپ غور کریں اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک ہزاروں بلکہ لاکھوں فتنے پیدا ہوئے. ایک فتنہ وہ بھی آیا تھا کہ قوم نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معدود چند لوگوں کے علاوہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا اور سارے لوگوں کو ڈبو دیا تھا. یہ چیز بھی داستان اور حقیقی داستان میں موجود ہے کہ قوم عاد و ثمود اور قوم لوط و شعیب بھی ہلاک اور برباد کر دیے گئے. ماضی قریب میں ہیروشیما کے اوپر جو ایٹم بم ڈالا گیا وہ بھی ایک فتنہ تھا. آج بڑے سے بڑے فتنے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ان تمام فتنوں کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ تمام کے تمام فتنے دجال کے فتنے کے مقابلے میں ایک معمولی حیثیت رکھتے ہیں. چنانچہ صحیح مسلم شریف میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین خلق آدم الى قیام الساعہ خلق اکبر من دجال. جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے
اور قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی معاملہ، دجال سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ دجال سے متعلق ایک لمبی حدیث جو سنن ابن ماجہ میں، مستدرک حاکم میں اور بہت سی کتب حدیث کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لم تکن فتنۃ فی الارض، یاد رکھو جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا ہے، آدم علیہ السلام کی ذریت کو اس روئے زمین پر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ اتنا بڑا پیدا نہیں کیا۔ اور یاد رکھو، ان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امتہ الدجال، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے نبی بھیجے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے متنبہ کیا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مُحَالَةَ، یقین مانو وہ تمہارے ہی اندر نکلنے والا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی دجال کے فتنے سے نجات چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس سے پناہ مانگے یا اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بڑا ہی خوش نصیب قرار دیا ہے جو چند فتنوں سے اور بالاخص دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نجا من ثلاث فقد نجا، جو شخص 3 فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے آپ کو بچا لیا اور وہ محفوظ رہ گیا، وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ پہلا فتنہ موتی، میری وفات ہے، دوسرا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور تیسرا فتنہ ایک مسلمان صبر کرنے والے اور حق کے مطابق، عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے والے خلیفہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے۔ اسی لیے ساتھیو، ہر مومن سے یہ مطالبہ ہے کہ ہر اس فتنے سے جو دجال کے فتنے کے مشابہ ہو اور دجال کے فتنے میں پڑنے کا ہمارے اور آپ کے لیے سبب بنے، اسے اپنے آپ کو بچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص اپنے آپ کو دجال کے پہلے جو فتنے ہیں جن میں سے بعد کا ذکر اس سے پہلے آیا ہے، ان سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، وہ دجال کے فتنے سے بھی نہیں بچ پائے گا۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی مسند میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے اوپر دجال کے فتنے کا اتنا خوف نہیں ہے جتنا تم لوگوں کے آپس کے فتنے، لڑائی کے فتنے ہوں، ایک دوسرے سے اختلاف کے فتنے ہوں، ان فتنوں کا خوف ہے۔ اس لیے کہ جو شخص اپنے آپ کو دجال سے پہلے آنے والے فتنوں سے بچا لے گا، وہ شخص اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بھی بچا لے گا۔ اور یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اس روئے زمین میں جتنے بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، وہ تمام کے تمام فتنے دجال کے بڑے فتنے کا پیش خیمہ ہیں۔ یہیں سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آخر جب دجال کا آنا آخری نبی کے بارے میں مقدر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے متنبہ ہونے اور بچنے کا کیوں حکم دیا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے چھوٹے چھوٹے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، خواہ وہ مال کا فتنہ ہو، دشمنوں کے تسلط کا فتنہ ہو، عورتوں کا فتنہ ہو، گانے اور باجے کا فتنہ ہو، یہ جتنے فتنے ہیں یہ سارے کے سارے فتنے دجال کے فتنوں کے پیش خیمہ ہیں۔ لہذا جو شخص اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے ہی بچا لے گا۔ لہذا ساتھیوں، اب ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم اور آپ دجال کو پہچانیں اور دجال کی علامتوں کو جانیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ دجال کے بارے میں دھوکہ اس لیے کھائے ہیں کہ انہوں نے دجال کی علامتوں کے بارے میں احادیث کے اوپر صحیح طور پر غور نہیں کیا ہے۔ وہ دھوکہ اس لیے کھائے ہیں، کسی نے جہاد کو دجال کی سواری قرار دی، کسی نے کسی ظالم ملک کو دجال قرار دیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ ہے۔ تو ہم سے اور آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دجال کے فتنوں کو اور دجال کو اچھی طریقے سے جانیں اور پہچانیں۔ حالانکہ آج صورتحال یہ پہنچ چکی ہے کہ آج لوگ دجال کے بارے میں
گفتگو بہت کم کیا کرتے ہیں، لوگوں کی معلومات دجال کے بارے میں بہت کم ہے، اسی لیے ہمارا بہت سا جذباتی نوجوان، کم علم نوجوان جسے شریعت کا حقیقی علم حاصل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی صحیح اسے معرفت نہیں ہے، وہ جھوٹ اور سچ سے مبرہ ہو کر کے بہت سی ایسی چیزیں جس کی حقیقت نہیں ہے ان فتنوں کے اندر واقع ہو جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزوں کو دجال سمجھ بیٹھا ہے جو دجال سے بہت ہی دور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ دجال کا ذکر بھول نہ جائیں گے، یہاں تک کہ ائمہ اور خطیب لوگ منبر و محراب سے دجال کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج صورتحال ایسی ہے، لہذا اے ہمارے بھائی، اے ہمارے ساتھیوں، جسے اپنی عاقبت عزیز ہے وہ اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ دجال کے فتنے سے بچانا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی پر ایمان لانے کے سب سے بڑی دلیل ہے، جس کی سب سے واضح مثال میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ صحیح امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات ہم نے دجال کو اور دجال کے فتنوں کو یاد کر لیا تو مجھے اس رات نیند نہیں آئی، میں پریشان ہو گئی۔ آج سوچنے کا معاملہ ہے، جب دجال کا خروج بہت قریب ہے، آج کیا ہمارے اور آپ کے دل میں بھی دجال کا اور دجال کے فتنوں کا خوف پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھے اتنا خوف لاحق ہوا اور خوف طاری ہوا کہ میں رات بھر سو نہیں سکی۔ جب صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے جب دجال کے فتنے کو یاد کر لیا تو میں رات بھر سوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم پریشان نہ ہو، اگر میں زندہ رہا، میری زندگی میں دجال کا خروج ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس فتنے کو میرے ذریعے دور کر دے گا، میں اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر میرے بعد دجال کا خروج ہوا تو تم لوگ نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ پکڑنا، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ علی کل حال اصل مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ دجال سے فتنے کے وہ پہچاننے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، لہذا ہم یہ آتے ہیں کہ دجال کی علامتیں کیا ہیں تاکہ ہر مسلمان پہچان جائے کہ ہاں دجال کا خروج ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، دجال کب آئے گا اور وہ کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دجال کی تخلیقی طور پر کیا نشانیاں ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رکھتے ہیں دجال کے جسم سے متعلق، اور یہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ایک ایک خد و خال بیان کر دیے ہیں۔ آیا وہ چیز جسے آج ہمارا ایک نوجوان اور ایک بہت بڑا طبقہ غیر چیز کو دجال سمجھ بیٹھا ہے، آیا وہ صحیح منہج کے اوپر ہے یا غلط منہج کے اوپر ہے؟ پہلی چیز یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے سر کی کیا کیفیت ہے آپ نے وہ بھی بیان فرمائی۔ چنانچہ آپ نے دجال کے سر سے متعلق بیان فرمایا اس کا سر بہت ہی بدصورت اور چھوٹا ہوگا، اس سے سر کی کیفیت یہ ہوگی جیسے سانپ کا سر ہے، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے اور اوپر کی طرف اٹھے ہوں گے، اور اتنے کڑے اس کے بال ہوں گے جیسے کہ درخت کی ٹہنیاں ہیں، اس کی پیشانی آخر سے بالکل اندر تک یعنی بالکل پیچھے تک گئی ہوئی ہوگی، جس طریقے سے ان لوگوں کے بال ہوتے ہیں جیسے سودان کے لوگ ہوتے ہیں، اور پیچھے سے دجال گنجا ہوگا۔ دجال کے جسم سے متعلق آپ نے بیان فرمایا وہ نوجوان ہوگا، وہ جوان عمر ہوگا، قد کے لحاظ سے وہ ناٹا ہوگا، جسم کے لحاظ سے بھاری بھرکم ہوگا، اس کے جسم کے اوپر بال کی بہت کثرت ہوگی، اس کا سینہ بڑا چوڑا ہوگا، وہ معمولی کبڑا پن اس کے اندر پایا جائے گا، اس کی پنڈلیاں ٹیڑھی ہوگی، جب چلے گا تو اس سے اس کا ٹیڑھا پن ظاہر ہوگا۔ اس کی آنکھوں کی کیفیت بتاتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، اس کی پہلی آنکھ شاید دائیں آنکھ ہو، اس کی کیفیت یہ ہوگی ہم لوگوں کی یا عام لوگوں کی آنکھوں کے طریقے سے اندر نہیں ہوگی، بلکہ وہ اوپر کی طرف بالکل اٹھی ہوئی ہوگی۔ آپ نے بیان فرمایا گویا کسی کے ماتھے کے اوپر انگور رکھ دیا ہو اور اس کے اندر ایک عجیب قسم کی چمک ہوگی۔ اس آنکھ کا رنگ آپ نے بیان فرمایا کہ نیلا ہوگا اور اس میں ایک ایسی چمک ہوگی گویا کہ وہ تارا چمک رہا ہے۔ البتہ اس کی دوسری آنکھ جو بائیں آنکھ ہے اس کی مثال ایسی ہوگی کہ بالکل اس جگہ چمڑا اور جلد مٹی ہوئی ہوگی، ایسا محسوس ہوگا کہ کسی سفید دیوار کے اوپر کسی نے تھوک رکھ دیا ہے۔
اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم شریف میں حضرت نواس بن سمعان سے مروی ہے، آپ نے بیان فرمایا انہ شاب قطط عینہ طافیۃ کانی اشبہہ بعبد العزى ابن قطن، دجال جوان عمر ہوگا، قطط اس کے بال گھرالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ باہر کی طرف نکلی ہوگی۔ ایک دوسری حدیث جو سنن ابو داؤد میں اور مسند احمد میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطموس العینین، اس کی ایک آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہوگی، دوسری آنکھ نہ بالکل ابھری ہوگی نہ اندر کی طرف گئی ہوگی۔ اگر تمہارے اوپر دجال کا معاملہ مشتبہ ہو جائے، اس بات کو ذرا غور سے سنیں ہمارے بھائی، اگر تمہارے اوپر دجال کا معاملہ مشتبہ ہو جائے، دھوکہ دینے والے لوگ تمہیں دجال کے بارے میں دھوکہ دینے لگے، تو یاد رکھو دجال ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور وہ تمہیں دکھائی دے رہا ہوگا اور تمہارا رب جب تک تم زندہ ہو تمہارا رب تمہیں دکھائی نہیں دے گا۔ ایک دوسری حدیث جو صحیح ابن حبان میں اور مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعور حجان ازہر، دجال کانا ہوگا، گورے رنگ کا ہوگا، رأسہ اصلہ، اس کا سر سانپ جیسا ہوگا، اشبہ الناس لعبد العزى ابن قطن، عبد العزى ابن قطن اس کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دجال کے یہ عموماً خد و خال ہے۔ یہاں دو چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آپ کی توجہ دلائی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ دجال عیب دار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی عیب دار نہیں ہے۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، اور کانا ہونا یہ بدصورتی کی علامت ہے، اور تمہارا رب خوبصورت ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس طریقے سے دجال کی ایک علامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جس کا مشاہدہ دنیا کا ہر انسان نہیں کرے گا، بلکہ صرف وہ انسان جو ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا، وہ اس کا مشاہدہ کرے گا۔ وہ یہ ہے کہ دجال کے پیشانی کے اوپر کاف پہ رے لکھا ہوگا، یعنی کافر، اور اس کو ہر وہ مومن جو ایمان لے آتا ہے وہ پڑھے گا، خواہ وہ مومن پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکتوب بین عینیہ کافر یقرأہ کل مؤمن کاتب او غیر کاتب، اس کے پیشانی کے درمیان، یعنی یہاں پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ مومن پڑھنے والا ہے، اس نے پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اس کے بعد دجال کی ایک علامت ہم آپ اور غور سے سنتے چلیں کہ آخر دجال کا دعویٰ کیا ہوگا۔ وہ اس دنیا میں آئے گا تو کس بات کا دعویٰ کرے گا؟ اسے یہاں پر اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جتنے فسادی پیدا ہوئے ہیں، انسانیت کے دشمن پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ناجائز خون کرنے والے پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ رہا ہے کہ میرا مقصد اصلاح ہے، میں اس دنیا میں اصلاح چاہتا ہوں، فتنہ اور فساد نہیں چاہتا۔ چنانچہ وہ فرعون جس نے اس دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا اور خدائی کا ہی دعویٰ نہیں کیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اس دنیا میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اس نے بھی یہ کہا تھا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، فرعون نے کہا میں تو وہی بات تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں جو میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں جتنے منافق ہیں وہ تو اصل فسادی ہیں، لیکن ان کا دعویٰ کیا ہوا کرتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فتنہ نہ مچاؤ، شرک نہ کرو، گناہ نہ کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اس زمین کے اوپر اللہ کے احکام چلنا چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، غیر اللہ کو پکار کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو کہتے تھے انما نحن مصلحون۔ اسی طریقے سے دجال جو اس روئے زمین پر سب سے بڑا فسادی ہوگا، اتنا بڑا فسادی آج تک پیدا نہیں ہوا رہے گا، وہ سب سے پہلے دینداری کا دعویٰ کرے گا۔
اور جب دیکھے گا کہ لوگ اس کے فتنے میں آ گئے تو آگے بڑھ کر کے وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا، اور جب دیکھے گا کہ لوگ ہاں میری بات ماننے لگے ہیں تو آگے بڑھ کر کے وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہو یبدأ فیقول انا ربکم، وہ جب اپنے دعوے کی ابتدا کرے گا صلاح کے بعد لوگوں کا جب اعتماد حاصل کر لے گا تو وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ کیا کہے گا؟ میں نبی ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین یدی الساعۃ کذابین، اس روئے زمین پر قیامت سے پہلے جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ایک صنعاء کا رہنے والا اسود عنسی ہوگا، دوسرا حمیر کا ہوگا، اور آخری دجال ہوگا، اور وہ سب سے بڑا فتنہ پیدا کرنے والا ہوگا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، باطل فرقوں سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر کے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا منم مسیح زمانوں، منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کی مصطفیٰ باشم۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور جب یہ دیکھے گا کہ لوگ اس کے فتنے میں آ گئے اور لوگ اسے نبی مان لیے، لوگ اس کی پیروی کرنے لگے، تو وہ دعویٰ کر دے گا کہ میں صرف نبی ہی نہیں ہوں، اے لوگوں میں تو تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں، میں ہی تمہیں مارتا ہوں، میں ہی تمہیں جلاتا ہوں۔ تو وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ ایک قدم آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کے دھوکے میں نہ آنا، ولا ترون ربکم حتی تموت، اس لیے کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تمہارا انتقال ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، دجال کی یہ علامت ہے، وہ خروج کہاں سے ہوگا، اس کا دعویٰ کیا ہوگا، اور اس کی جسمانی علامتیں ہوں گی۔ لیکن ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ آخر دجال کے فتنے میں لوگ پڑیں گے کیوں دجال کے فتنے میں لوگ آ جائیں گے؟ حتیٰ کہ روئے زمین کے زیادہ تر لوگ، اس دنیا میں بسنے والے زیادہ تر لوگ، حتیٰ کہ اکثر لوگ دجال کے فتنے میں آ جائیں گے، بلکہ اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو اس روئے زمین کا اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کہ روئے زمین کے تمام لوگ الا ماشاء اللہ، بلکہ بعض روایات کے مطابق دجال کے فتنے سے صرف 19,000 لوگ بچ پائیں گے۔ بس ذرا دیکھیے اس دنیا میں کتنے لاکھ لوگ بس رہے ہیں، ان میں دجال کے فتنے سے بچنے والے لوگ صرف 19 ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اتنے لوگ اس کے فتنے میں کیوں آئیں گے؟ اس کی وجہ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ دجال جب آئے گا تو لوگوں کے اندر دین نہیں رہ جائے گا، حق باطل کی تمیز نہیں رہ جائے گی، علم اٹھ جائے گا، لوگ بھوکے ہوں گے، اور دجال ایسے ایسے کرشمے ظاہر کرے گا کہ لوگ اس کے فتنے میں آ جائیں گے۔